السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 191۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، وعلی جنوبہم اور لیٹ کر، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ چیزیں بے مقصد پیدا نہیں کی۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب یقیناً جسے تو نے آگ میں داخل کر دیا تو نے اسے رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ اللہ کا ذکر دو طرح کا ہے، ایک ہے فرض اور ایک ہے نفل، سنت کے درجے پر۔ فرائض کے اندر نماز ذکر کے اندر داخل ہے، اور اسی طرح کلمہ توحید اور جن چیزوں کے بغیر انسان مسلمان نہیں، ان کو ادا کرنا، ان کو پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے فرائض ہم پر رکھے ہیں یہ سب ذکر کی صورتیں ہیں۔ کچھ ذکر ایسے ہیں جو زبان سے ادا ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو بدن سے ادا ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو مال سے ادا ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو تینوں سے، اور کچھ ایسے ہیں جو دو سے۔ تو پہلی تو قسم ذکر کی جو فرائض میں داخل ہے، دوسری قسم ہے وہ ذکر جو فرض تو نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ہماری بہتری کے لیے، ہمارے تحفظ کے لیے، ہمارے فائدے کے لیے ہمارے لیے مقرر کیا۔ اس کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، مقید اور مطلق۔ مطلق کا مطلب ہے جس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جب مرضی پڑھیں اور جتنا مرضی پڑھیں۔ اور مقید وہ ہے کہ جو کسی نہ کسی وقت کے ساتھ یا کسی مقدار کے ساتھ خاص ہے۔ مثلا صبح کے اذکار صبح کے ساتھ خاص ہے، شام کے اذکار شام کے ساتھ خاص ہے، مسجد میں داخل ہوتے وقت، نکلتے وقت، اور اسی طرح بیت الخلاء میں جاتے وقت، نکلتے وقت، کھانا شروع کرتے وقت، کھانے کے بعد، یہ سب مقید ہیں۔ ان کے اوقات مقرر ہیں، ان کی جگہ مقرر ہیں، اور ان کی مقدار مقرر ہے۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کی مقدار اور وقت اور جگہ کوئی مقرر نہیں، جتنا چاہو، جب چاہو، جیسے چاہو پڑھو۔ اب ذکر کتنا وسیع ہوا، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی۔ کھڑے ہو کے نماز نہ پڑھی جائے، آپ نے فرمایا بیٹھ کے نہ پڑھی جائے تو اشارے کے ساتھ، یعنی لیٹ کر، کسی بھی حالت کے اندر اللہ کا ذکر۔ اور پھر اللہ کا ذکر وہ زبان سے بھی کرتے ہیں اور دل سے بھی کرتے ہیں، کیونکہ ذکر دو طرح کا ہے، ایک وہ ہے جس میں صرف آپ کی زبان چلتی ہے، اور ایک وہ ہے جس میں آپ کی زبان کے ساتھ ساتھ آپ کا دل بھی حاضر ہے، یا بعض دفعہ زبان نہیں چلتی لیکن دل اللہ کی طرف متوجہ ہے، جس کو تفکر اور تدبر کہتے ہیں۔ اگرچہ ذکر اسے ہی کہتے ہیں جس میں زبان حرکت کرے، باقی دل کا غور و فکر جو ہے یہ ذکر تو نہیں کہلاتا، لیکن تفکر و تدبر کی ایک قسم ہے، یہ غور و فکر کی ایک قسم ہے یہ۔ تو وہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ کرتے ہیں، تو گویا کہ جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، یہ اصل عقل مند آدمی ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ یہی وجہ کہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کان یذکر اللہ فی کل احیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، یعنی آپ کی کوئی حالت ایسی نہیں تھی جو اللہ کے ذکر سے خالی ہو۔ ہمیں چاہیے ہم اپنے آپ کو ان لوگوں میں داخل کریں۔ دوسری علامت ان کی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ گویا عقل مندوں کی نشانی ہے، وہ غور و فکر کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور بعض اسلاف کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر سے جب نکلتے ہیں
تو ہر چیز پر جب ہماری نظر پڑتی ہے اس میں اللہ نے ہمارے لیے ایک نشانی رکھی ہے۔ تھوڑی دیر کا غور و فکر انسان کی پوری رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یوں منقول ہے، غور و فکر کے ساتھ 2 رکعتیں پوری رات کی تہجد سے بہتر ہیں جس میں توجہ نہ ہو، اس میں غور و فکر نہ ہو۔ اللہ کی ذات، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق پر غور و فکر، سوچ و بچار، کیونکہ انسان جب کسی چیز پر غور و فکر کرتا ہے نا تو وہ چیز کو سمجھتا ہے، جب وہ سمجھتا ہے تو اس کو علم آتا ہے، جب اس کے اندر علم آتا ہے تو وہ عمل کرتا ہے۔ گویا کہ اس ساری چیز کی بنیاد کیا ہے؟ غور و فکر۔ غور و فکر ایک عبادت ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ عبادت تو عبادت ہے لیکن غور و فکر افضل ترین عبادت ہے۔ اور غور و فکر کرنے والے آج لوگ بہت کم ہیں۔ نفل آپ کو پڑھتے لوگ نظر آئیں گے، قرآن پڑھتے نظر آئیں گے، اذکار کرتے نظر آئیں گے، لیکن غور و فکر کرنے والے لوگ بڑے کم ہیں۔ اور انسان کی اصلاح جو ہوتی ہے وہ غور و فکر سے ہوتی ہے۔ انسان کوئی بھی بدلتا ہے نا وہ غور و فکر سے بدلتا ہے۔ جس بندے میں غور و فکر نہیں وہ کبھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھیں، آپ اپنی غلطی کو اس وقت تک ٹھیک نہیں کر سکتے جب تک آپ غور و فکر نہیں کرتے۔ ایک نماز آپ نے پڑھی ہے، اللہ کے ہاں لکھ دی گئی کہ آپ نے فرض ادا کر دیا، لیکن وہ نماز آپ کو دنیا میں کیا فائدہ دے گی؟ دنیا میں فائدہ تب دے گی جب آپ نے غور و فکر کیا ہوگا۔ ہمارے اوپر یہ عبادات کیوں نہیں تبدیلی لے کر آتی؟ کیونکہ ہماری عبادت کے اندر غور و فکر ختم ہو گیا، سوچ و بچار نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر کے حوالے سے بہت سارے اقوال اہل علم کے، بہت سارے، گویا کہ وہ تفکر اور تدبر کو ایک مستقل عبادت سمجھتے تھے۔ آج ہم نے، کوئی بندہ بیٹھا ایسے سوچ رہا، اس کو کہتے ہیں اور تو کیا سوچ رہا ہے، پاگل ہونا تو نے؟ اللہ کے بندو، پاگل ہوتا ہے بندہ دنیا پہ سوچ کے، جب انسان اپنی آخرت پہ سوچتا ہے نا تو اس کی آخرت بنتی ہے۔ تنہائی میں بیٹھنا چاہیے، تھوڑا سا اپنے آپ کو، جس کو کہتے ہیں نا محاسبہ، مراقبہ، یہ کرنا چاہیے، اپنا احتساب ہونا چاہیے۔ اس سے تفکر و تدبر، غور و فکر کی عادت پڑتی ہے، اور غور و فکر انسان میں نکھار لے کر آتا ہے۔ وہ غور و فکر کرتے ہیں زمین و آسمان کی تخلیق میں۔ غور و فکر کرنے کے بعد ایسے آسمان کو دیکھا کریں، اللہ کیسے، کافی دیر تک دیکھتے رہا کریں، سوچیں، زمین کو دیکھیں، سوچیں، ایک عجیب قسم کا خیال آپ کے دل میں بیٹھے گا۔ یہ غور و فکر کرنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کی تیسری علامت عقل مند لوگوں کی، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ اتنا بڑا نظام تو نے بے مقصد پیدا نہیں کیا، اس کا کوئی مقصد ہے؟ ہاں، اس کا اگر کوئی مقصد ہے تو وہ مقصد مجھے پورا کرنا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت۔ تو میں اصل دنیا میں آیا ہوں عبادت کے لیے۔ اور دیکھیں 24 گھنٹوں میں میری عبادت کو وقت کتنا ہے؟ سارا دن کاروبار، سارا دن دنیا کے مشورے، سارا دن دنیا کے معاملات، حتیٰ کہ کسی بندے کو کہیں کہ قرآن کے لیے وقت دو، وہ کہے گا دکان کا ٹائم ہے، کاروبار کا ٹائم ہے، وقت نہیں ہے۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ نے اس لیے تو پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے تو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اے اللہ، تو نے یہ سب چیزیں بے مقصد پیدا نہیں کی، سبحانک، اللہ تو پاک ہے ایسی چیزیں پیدا کرنے سے جو بے مقصد ہوں، کوئی تیرا کام بے مقصد نہیں ہوتا۔ فقنا عذاب النار، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا دے۔ چوتھی علامت ان کی، ایک تو وہ اللہ کی ہر چیز کو با مقصد سمجھتے ہیں، پھر اس مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اللہ سے دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہ آگ کے عذاب سے بچا۔ اب یقین مانیں میری اور آپ کی دعاؤں میں کتنا عذاب قبر سے پناہ ہے۔ ہم دعا اس وقت کرتے ہیں جب ہم پھنستے ہیں، اللہ قرضہ نہیں اتر رہا، یا اللہ بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، بیٹے کا رشتہ نہیں مل رہا، یا اللہ اس کو جاب مل جائے، یا اللہ گھر مل جائے، یہی تو ہماری دعائیں ہیں۔ اللہ کے بندوں کی دعا فقنا عذاب النار، اللہ میں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ کیوں؟ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت، ہمارے رب
جسے تو نے آگ میں داخل کیا تو نے اس کو رسوا کر کے رکھ دیا۔ اللہ، اصل رسوا کون ہے؟ جو آگ میں چلا گیا۔ دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی ناکامیاں، دنیا کی مشکلات یہ آپ کو رسوا نہیں کر سکتی۔ رسوا آپ کو کرے گی آپ کی آخرت کی تباہی۔ اللہ جس کو تو نے آگ میں پھینک دیا اس کو تو نے رسوا کر دیا۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اللہ ظالموں کے لیے تو کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو مددگار کون ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔